السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جو اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا اکیلا رب ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے چپے چپے کا مالک ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، پاسبان ہے، مہربان ہے، رب رحمان ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔
اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے اللہ کی توحید سے پہلے بھی علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب پہ ذرا غور کریں۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہدایت کا راستہ توحید ہے، کامیابی کا راستہ توحید ہے، اللہ کے نبیوں کا راستہ توحید ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی دعوت توحید ہے، رسول کائنات کی دعوت کا ابتدائی نقطہ توحید ہے۔ آپ نے ساری زندگی توحید کے بارے میں بات کی، توحید سکھائی بھی، سمجھائی بھی، اپنائی بھی، بتلائی بھی، کر کے دکھائی بھی، اور صحابہ نے توحید کے لیے مار کھائی بھی۔ لیکن قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ علم آئے گا تو اللہ کی توحید کی سمجھ آئے گی۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس جہان کا سب سے بڑا علم یہ ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی عقل کی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جسے اللہ نہیں سمجھ آیا اس سے بڑا تو جاہل ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہ ہے جسے یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اسلام کے آنے سے پہلے ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا، عقل والا، دانش والا، سمجھ والا، شعور والا، اور بڑا دانا بینا سیانا، لوگوں کے فیصلے کرنے والا، پریں پچیت کرنے والا۔ کائنات کے امام نے اس کا نام ہی بدل دیا، فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ عاقل نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ یہ کیسا سمجھدار ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ ایک ہے؟ اس سے زیادہ تو پڑھا لکھا وہ ہے جو حبشے کا رہنے والا ہے، لیکن اس نے آ کے کہا ہے اللہ اکبر اور اللہ احد، اللہ ایک ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ آپ نے نام بدل دیا، فرمایا یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت والا، یہ لا علم ہے، یہ بے خبر ہے، یہ شعور سے عاری ہے، اس کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور لوگوں اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور لوگوں اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی عقل یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جس کی پہلی وحی میں اللہ نے 5 آیات میں سوائے علم کے بات ہی کوئی نہیں کی۔ فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اور پڑھیے، اپنے رب کا علم پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کی تعلیم پڑھیے، اپنے رب کی وحی کا علم پڑھیے، اپنے رب کی توحید پڑھیے، اور اپنے رب کے نام سے پڑھو الذی خلق، جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ لوگوں اس کائنات میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک خالق ہے، باقی سب کچھ مخلوق ہے۔ اس خالق کے نام سے شروع کر کے مخلوق تک جانے کا، ایک ایک چیز کو جاننے کا نام علم ہے۔ اور پہلے دن کہا تھا اقرا
بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا علم بھی پڑھنا ہے، یہ دنیا جہان کا علم بھی پڑھنا ہے، چونکہ انہی دونوں چیزوں سے جا کے تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ حضرات علم کا بھی بتایا، سلیبس کا بھی بتایا، نصاب کا بھی بتایا، طریقہ تعلیم بھی بتایا، ذریعہ تعلیم بھی بتایا، علم کی انتہا بھی بتائی۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس چیز کا علم نہیں ہے وہاں تک جانا ہے، چونکہ اس علم کی انتہا کوئی نہیں ہوتی۔ ہر چیز سیکھیے، ہر ایک کے بارے میں جانیے، ہر اچھی بات سمجھیے۔ دنیا میں ہر چیز کا علم، وہ آپ اس کو دنیا کا علم کہیں، آپ اس کو دین کا علم کہیں، آپ اس کو اخلاقیات کہیں، آپ اس کو سماجیات کہیں، آپ اس کو سیاسیات کہیں، آپ اس کو شماریات کہیں، آپ اس کو حساب کتاب کہیں، آپ اس کو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس کہیں، کچھ بھی علم کہے، یہ سب کچھ حاصل کرنے کا نام علم ہے، لیکن کس کی روشنی میں؟ بسم ربک، اپنے رب کے علم یعنی اپنے رب کی وحی کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی ہدایت میں، قرآن کے راستے پر، قرآن کے اسلوب اور طریقے پر۔ مفسرین کا خیال یہ ہے، قرآن مجید میں 700 کے قریب آیات ایسی ہیں، ایک نہیں، 2 4 5 10 نہیں، نہ میرے بھائی 1 2 4 درجن بھی نہیں، بلکہ 700 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے، تعلیم کے ساتھ ہے، تدریس کے ساتھ ہے، تعلم کے ساتھ ہے، تدبر کے ساتھ ہے، تفکر کے ساتھ ہے، تذکیر کے ساتھ ہے اور تدبیر کے ساتھ ہے۔ میرا رب جگہ جگہ کہتا ہے علم حاصل کریے، علم حاصل کریے، جانیے جانیے پہچانیے، چونکہ علم کے بغیر تو انسان اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔ لہٰذا اس زمانے میں، جس زمانے میں انسان اپنی پہچان بھول گیا تھا، اپنی ذات بھول گیا تھا، یہ کائنات بھول گیا تھا، رب کائنات بھول گیا تھا، اور اندھیرا اتنا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ اتنا اندھیرا تھا، اتنی جہالت تھی، اتنی قسم پرسی تھی، اتنی گمراہی تھی، فرمایا اگر انسان اپنا ہاتھ دیکھنا چاہتا تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے انسان اپنی پہچان بھی بھول گیا تھا۔ اس جہالت کے دور میں کہا مانا کہ انسانوں کے بڑے مسائل ہیں، غربت بھی تھی، لڑائی جھگڑے بھی تھے، خون خرابہ بھی تھا، ظلم بھی تھا، جنگیں اور لڑائیاں بھی تھیں، نفرتیں قدورتیں بھی تھیں، حقوق پہ ڈاکے بھی ڈالے جا رہے تھے، چوری ڈاکہ بھی ہو رہا تھا، وہاں معیشت کے مسائل بھی تھے، وہاں سیاست کے مسائل بھی تھے، وہاں پہ سماج کے مسائل بھی تھے، وہاں پہ اللہ سے دوری بھی تھی، یعنی ہر گناہ اپنی انتہاؤں کو چھو چکا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بڑی گمراہی تھی۔ انسان کے 100 نہیں، 1000 نہیں، بے شمار مسائل تھے، لیکن اللہ کے قرآن نے کیا کہا، اللہ کی ترتیب نے کیا کہا؟ کہا سارے مسئلوں کا ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، جہاں علم آئے گا وہاں پہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انسان کے سارے مسئلوں کا حل علم ہے، تعلیم ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں جانتا؟ بہترین مبلغ بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، بیرون ممالک سے تعلقات کو بھی جانتے تھے، معیشت کے بہترین ماہر بھی تھے، خطیب بھی کمال کے تھے،
آپ دنیا کی کوئی خوبی اٹھا لیں، وہ فارسی والے نے کہا تھا نا، حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے بیزداری آنچ خوبہ ہما درن تو تنہا داری. اگر اس کائنات میں انسانوں سے متعلق، مخلوقات سے متعلق ساری خوبیاں کسی ایک انسان میں جڑ کے آ گئیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے. اس لیے تو کسی نے کہا تھا دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کمال پورا جمال، جمال میں کمال اور کمال میں جمال حاصل تھا، لیکن کائنات کے امام نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ آپ سب کچھ تھے نا، پہلوان بھی تھے، بڑے زیرک انسان بھی تھے، لیکن ایک ہی تعارف کروایا، فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا. قرآن مجید کے 4 مقامات پر اللہ نے اپنے نبی کے دنیا میں آنے کے 4 بڑے مقاصد بیان کیے ہیں. پہلے سپارے کے آخر میں، دوسرے سپارے کے شروع میں، چوتھے سپارے کے نصف میں اور 28ویں پارے کی سورہ الجمعہ میں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. الفاظ کی تھوڑی ترتیب بدل کے اللہ نے 4 جگہوں پر اپنے نبی کے آنے کے 4 بڑے مقاصد بیان کیے ہیں. پوچھئے علماء کرام سے، چاروں کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. یتلو علیہم آیاتی بھی تعلیم ہے، یعلمہم الکتاب بھی تعلیم ہے، والحکمہ بھی تعلیم ہے، وَيُزَكِّيهِمْ یہ بھی تعلیم کے ذریعے کیا ہے. یہ تعلیم و تزکیہ کا خوبصورت نظام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو دنیا میں قائم کروایا، اس کا سراسر تعلق جو ہے وہ تعلیم اور پڑھنے کے ساتھ تھا. حضرات، تعلیم والے اللہ کے نزدیک بڑی قدر والے ہیں، علم والے اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والے ہیں. یہ تو سادہ سی بات ہے نا، عام ہی سمجھ آنے والی ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے استفسار یعنی سوال کیا، اسے کیوں پیدا کیا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حمد و ثنا بیان کرنی تو ہم تو کر رہے ہیں نا، عبادت ریاضت تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ اس کا کمال کیا ہے؟ پھر مالک کائنات نے ایک ہی کمال بتایا تھا. اس انسان کو، جسے کہا کہ ہم نے اس انسان کو اس ساری کائنات کی مخلوق سے بہتر بنایا، اعلیٰ اور اشرف بنایا، اس کائنات کے اس بڑے انسان کی عظمت اور اس کی فضیلت ایک ہی چیز بتائی، علم آدم الاسماء کلہا. انسان کے پاس علم رہا اور فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، لہٰذا علم کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو ساری کائنات میں فضیلت عطا فرما دی. حضرات، علم والوں کی فضیلت کیا ہے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. یقیناً اہل علم کے لیے یہ خوبصورت بات ہوگی. فرماتے نبی سلمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دعا کرنے کے لیے. واقعہ تو سنا ہے نا، بارش کی دعا کے لیے. اور انہوں نے ایک چیونٹی کی آواز سنی، وہ اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی نبی کا لشکر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹی سی مخلوق ہیں. وہ بے خبری میں، لا علمی میں، جان بوجھ کے نہیں، لا علمی میں کہیں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے روند نہ دیں. ہمیں اس سے پہلے اپنی بلوں کے اندر واپس چلے جانا چاہیے، اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے. ایک تو یہاں پہ سائنس کی بات بڑی خوبصورت ہے، میرے نوجوان بھائیوں بیٹوں کو پسند آئے گی. آج دنیا کی سائنس نے یہ تحقیق کی ہے،
اور یہ اللہ کے قرآن کی تصدیق اور اللہ کے قرآن کی صداقت کی بہت بڑی گواہی ہے۔ کہتے ہیں آج بھی، اور آپ یہاں کافی سارے اکثر ہم دیہاتی لوگ بیٹھے، ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، سائنس یہ کہتی آج بھی بارش کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع یہ کیڑوں مکوڑوں اور چیونٹیوں کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی تصدیق اور صداقت نہیں تو اور کیا ہے، اس کی حقانیت کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر کبھی آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں، کیڑیاں، کیڑے مکوڑے یہ اگر مٹی اپنے جو بل ہیں، اپنے جو گھر ہیں ان کے ارد گرد جمع کر رہے، چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگائے ہوئے، تو سمجھ جاؤ کہ بارش آنے والی ہے۔ اور یہ وہاں پہ ایک بند کے طور پر مٹی اکٹھی کرتے تاکہ ہماری بلوں میں جو ہے نا وہ پانی داخل نہ ہو جائے۔ سب سے پہلی اطلاع چیونٹیوں کو ہوتی ہے بارش کے آنے کی، یہ سائنس نے ثابت کیا ہے۔ اطلاع ملی، اللہ کے نبی اور ان کا لشکر بارش کی دعا کرنے جا رہا ہے، چیونٹی بول کے کہتی ہے پلٹ جاؤ اپنے گھروں کو، کہیں ایسا نہ ہو نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر لا علمی میں، بے خبری میں تمہیں اپنے پاؤں کے تلے روند دے۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ نکتہ کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں اس چیونٹی کو بھی علم تھا کہ نبی کے ماننے والے جان بوجھ کے ظلم نہیں کرتے، انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس بات کا چیونٹی کو بھی علم تھا، اسے بھی خبر تھی، اسے بھی پتا تھا، اور اس چیونٹی کے پاس اس علم ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس چیونٹی کو یہ شان بخشی ہے کہ اللہ نے اس کے نام کی ایک صورت اپنے قرآن میں شامل کر لی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نبیوں کے نام کی صورتیں ہیں، جناب ابراہیم، جناب یونس، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جہاں صورتیں ہیں، کو اللہ کا قرآن ہے، عام کتاب نہیں، لیکن اللہ نے اس چیونٹی کے نام کی صورت شامل کی ہے جس کے پاس علم تھا۔ اللہ نے ساری جہان کی چیونٹیوں کی ملکہ بنا دیا، اس کو عزت عطا کی، عظمت عطا کی، جس کے پاس خبر تھی، جس کے پاس علم تھا، اللہ نے سارے جہان کی چیونٹیوں سے اس چیونٹی کو افضل کر دیا۔ پھر بتائیے جس انسان کے پاس، بلکہ مسلمان کے پاس علم ہوگا، اللہ کے نزدیک اس بندے کا وقار اور درجہ کتنا زیادہ ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کا زمانہ ہے، میڈیا کے دور ہے، جب ایک ملک کا بادشاہ یا سربراہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے نا، تو اپنے جہاز سے اترتے ہی سلام دعا کے بعد، تعارف کے بعد، وہ سب سے پہلا جو آنے والے مہمان کے لیے انتہائی عزت کی بات اور انتہائی عزت کا نشان پیش کرتے ہیں، اعلیٰ ترین عہدیدار کے لیے، اسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے ریڈ کارپٹ، یعنی سرخ قالین بچھایا جاتا ہے اس کے لیے۔ مہمان بڑا ہے، مقام بڑا ہے، قابل احترام ہے، ہمارے گھر میں آیا، ہمارے لیے قابل قدر ہے، جیسے ہم پھول بچھاتے ہیں، جیسے آج کل شادی بیاہ میں بھی ہونے لگ گیا، سرخ قالین بچھایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی پوری دنیا میں عظمت ہے، علامت ہے کہ جو مہمان اتنا مقدس ہے، اتنا معتبر ہے اور اتنا زیادہ قابل احترام ہے، محترم ہے، اس کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے۔ عام طور پہ شاعر لوگ کہتے ہیں یا ادب کی دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے پلکیں بچھا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھا رہے ہیں، اور علم والے میرے مالک کے لیے کتنے قابل قدر ہیں۔ فرمایا جب ایک علم حاصل کرنے والا یا علم دینے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتھا،
آسمان کے نورانی فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کہاں دنیا کا قالین، کہاں دنیا کے پھول جو گلی میں روندے جائیں، اور کہاں آسمان کے نورانی فرشتوں کے پر، اور کس کے لیے؟ جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، یا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اور حضرات، آپ نے کئی بار سنا ہے، یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت سنی ہے نا؟ اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے، ہم عام ترجمہ اس کا یہی کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اپنی جگہ پہ ہے، میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اس کائنات کی ساری مخلوقات بھی، مانا کیا؟ ساتوں آسمانوں کی مخلوقات اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات، اور فرمایا آسمان کے فرشتے بھی، جن کی تعداد کا پتہ ہی کوئی نہیں کتنی ہے، ما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ کتنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ ضرور دیا ہے، فرمایا جس طرح یہ بیت اللہ ہے نا دنیا میں انسانوں کا قبلہ، ایسے ہی اس کی بالکل سیدھ میں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، ساتویں آسمان پر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق فرمایا 70,000 فرشتہ ایک دفعہ اس بیت اللہ میں آتا ہے، طواف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور فرمایا جو ایک دفعہ وہاں طواف کر کے چلا گیا، قیامت تک دوسرے اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہوں گے، پھر مخلوقات کتنی ہیں۔ اور کائنات کے امام نے کسر ہی نہیں چھوڑی، فرمایا حتی النملۃ فی جوہرہا، چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر، اور فرمایا حتی الحوت فی جوف الماء، مچھلیاں پانی کے پیٹ میں، سمندروں دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں، یہ اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے، انسان ہی نہیں گینے جا سکتے۔ کائنات کے امام نے فرشتوں کا بھی کہا، زمین پہ چلنے والے جانوروں کا بھی کہا، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بھی کہا، جنگلات میں رہنے والے درندوں کا بھی کہا، زمین کے سینے میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کا بھی کہا، پانیوں میں تیرنے والی مخلوقات کا بھی کہا۔ یہ ساری مخلوقات کی تعداد بنائیے، اللہ کی قسم آپ کے میرے حساب و کتاب میں نہیں، اس کا شمار ہی ممکن نہیں۔ لیکن آخر میں کیا کہا؟ فرمایا لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو تعلیم کے لیے نکلتا ہے نا، یہ ساری کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہمارے لیے دعا کر دے نا، ہم پھولے نہیں سماتے۔ اور اچھی بات ہے، دعا کروانی چاہیے دوسروں سے، نیک لوگوں سے بھی کروانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ایک سے زائد بار یہاں بتا چکا ہوں۔ مسجد میں جب تشریف لاتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کرواتے، اور بچے کہتے چاچو آپ اتنے بڑے ہیں، اتنا آپ کا مقام ہے، آپ دعا کریں نا ہمارے لیے۔ فرمایا بیٹا میں چاہتا ہوں آپ اس زبان سے میرے لیے دعا کریں جس زبان نے ابھی تک گناہ نہیں کیا، اس لیے میں چھوٹے بچوں سے دعا کرواتا ہوں۔ میرا ایک اور بھی تجربہ ہے، بظاہر جس کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں، ویسے یہ فیصلے آپ کے اور میرے کرنے والے نہیں ہیں، کون گناہگار ہے کون نیک ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
یہ اللہ کے فیصلے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے پاس ہی رہنے دو۔ اگر میرے کسی پڑھے لکھے بھائی کو سمجھ آئے تو وہ کسی نے کہا تھا میں خانے میں بیٹھا ہوں، مجھے شرابی نہ سمجھو یارو، ہر شخص جو مسجد سے نکلے نمازی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کو خبر ہے کہ کون نیک ہے، کون کم نیک ہے، کون بد ہے، کون گناہگار ہے۔ یہ فیصلے میرے رب کے سپرد کر دو، بس اس سے اپنے لیے خیر کا سوال کرو، اپنوں کے لیے خیر کا سوال کرو۔ عام آدمی سے بھی دعا کبھی کبھی کروایا کریں، نیک لوگوں سے، علماء سے، بزرگوں سے، اچھی بات ہے، دعا کروانی چاہیے۔ عام آدمی سے بھی کبھی کبھی دعا کروایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، کوئی بھی صحابی آپ سے ملنے کے لیے آتا، سفر کے لیے جا رہے، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کر کے جا رہے، کائنات کے امام ضرور کہتے تھے ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اور میرا تجربہ یہ ہے، تھوڑے جے کٹ نیک بندے نو دعا واسطے کہہ دیے نا، اللہ دی قسم بڑی دلوں دعا کردا ہے، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ مینوں دعا واسطے کیا ہے۔ وہ اس بات میں شرم میں ڈوب جاتا ہے کہ مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اور پھر وہ بڑی دل سے دعا کرتا ہے اور اسپیشل دعا کرتا ہے۔ اور پھر اگلی بات آپ جانتے ہیں نا، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو کلیجے سے نکلے وہ آسمان کے کنگروں کو ہلا دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل سے مانگا جائے اور یقین سے مانگا جائے۔ علماء کرام یہ چیز بتاتے ہوں گے اور یقیناً بتانی چاہیے، دعا اتنی قبول ہوتی ہے، اے بڑا بڑا مسئلہ حل کرنے لگا جائے، دعا اتنی قبول ہوتی ہے جتنا قبول ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ میرے رب سے جب بھی مانگو یقین سے مانگو، یقین سے مانگو، وہ یقین والوں کو دیتا ہے، بے یقینوں کو نہیں دیتا۔ ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، اللہ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر ذہن کہیں پہنچا ہوا ہے، دل سے مانگو، کلیجے سے مانگو، اندر سے نکلے گی آسمان تک جائے گی۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان اور خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے جب بھی کبھی کوئی اسپیشل کام ہو نا، خاص کوئی کام ہو زندگی میں، تو اپنے باپ سے دعا کروایا کریں، چونکہ باپ کو تو کوئی کہتا ہی نہیں، ماں کو دعا کے لیے سارے کہتے ہیں، اچھی بات ہے، کہنا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری والدہ محترمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ دے، میں جب بھی ان سے ملنے جاتا تو میں واپسی پہ کہتا ماں جی دعا کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے، تو وہ مسکرا پڑتی۔ تو میں نے ان سے پوچھنا کہ میں کوئی ایسی ویسی بات تو آپ سے ہنسنے والی نہیں کی، میں نے تو کہا دعا کرنا میرے لیے، تو وہ مجھے مسکرا کے کہتی پتر یہ ماما نو یہ گل کہن دی لوڑ ہے بھلا، میں دعا پہلے نہیں کر دی۔ میں نے کہا ماں آپ اپنا فرض پورا کرتی ہو، میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں، کہنا میرا فرض ہے۔ ماں تو ہمیشہ ہی دعا کرتی ہے، کبھی باپ سے کہہ کے دیکھنا ابا آج میرا پیپر ذرا مشکل ہے، آج میں ایک نیا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، ابا میں تعلیم کے ایک نئے دروازے پہ جانے لگا ہوں، میں نے آج کوئی نئی زمین ہے اس کے اندر میں نے جا کے اپنی فصل وغیرہ لگا، کوئی بھی کام ہے باپ سے کہہ کے دیکھنا بڑی اسپیشل دعا کرے گا۔ ماں تو کرتی رہتی ہے، اور یقیناً نصیب والے ہیں جن کو ماں کی دعائیں نصیب ہیں۔ کاش ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے، کاش ہمیں ان کی زندگیوں میں اس بات کا اندازہ ہو جائے۔ حضرات، عام آدمی بھی دعا کرے تو انسان پھولا نہیں سماتا، اور اس حدیث پاک کی تشریح کریے، اب سے لے کے صبح کی اذان تک کرتے جائیے، کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی۔ اور اس حدیث میں جو بڑا خوبصورت لفظ ہے، کائنات کے امام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اللہ بھی اس بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور وہی الفاظ کائنات کے امام نے حدیث میں استعمال کیے جو الفاظ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے لیے استعمال کیے۔ وہاں کہا یصلون علی النبی، اور کائنات کے امام نے یہاں کہا لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی
دنیا میں رہنے والے انسان بھی، اس کائنات کی ساری مخلوقات بھی، اس کائنات کے 14 طبق جو ہیں ان کی مخلوقات، یہ سارے کے سارے مل کے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو علم کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ کوئی عام راستہ نہیں ہے حضرات۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، سہل اللہ لہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم کے راستے پر چلے نا، یہ مت سمجھنا اسکول جا رہا ہے، یہ مت سمجھنا کسی کالج میں یونیورسٹی میں جا رہا ہے، یہ مت سمجھیے گا وہ بندہ دنیا کے کسی بنائے ہوئے یا دین کے بنائے ہوئے مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا وہ گھر سے نکلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، اس علم کی برکت کی وجہ سے اللہ اس بندے کے لیے اپنی جنتوں کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پہ اس کے نیکیاں اور اس کے درجے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ وہ بندہ جب علم کے راستے پر چلا تو ایسے ہی چلا جیسے وہ احرام باندھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ کہ چھوٹی بات ہے علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اور تعلیم بھی پھر اگر خیر کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، بلا شبہ اس کا درجہ دنیا کے تمام علوم سے زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا ہر اچھا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنسز، معاشیات، اکنامکس اور دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی خیر کا کام کرنا ہے اور انسانوں کی فلاح کا کام کرنا ہے، انسانوں کو اللہ کی پہچان کروانی ہے، وہ کسی راستے سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم یہ بھی نیکیاں کما رہے ہیں۔ دنیا کا ہر اچھا علم جو ہے وہ قابل قدر بھی ہے، قابل عزت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے، فائدہ بخش بھی ہے اور ثواب کا باعث بھی ہے۔ حضرات، علم کی فضیلت کیا ہوگی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا ایک عالم کی، پڑھے لکھے کی، ایجوکیٹڈ کی، کوالیفائڈ کی، پڑھے لکھے آدمی کی فضیلت عام انسان پر نہیں، عام کسی گناہگار پر نہیں، عام کسی بندے پر نہیں، بلکہ فرمایا علی العابد، وہ کہ جو عبادت کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، فرمایا اس بندے پر اتنی فضیلت ہے جس طرح کہ 14ویں کے چاند کی باقی سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ سمجھ آتا ہے، جس طرح 14ویں رات کو سارے آسمان کے ستارے مل کر ایک چاند کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اس پوری کائنات کے عبادت گزار، تہجد گزار، پرہیزگار، نیکوکار اللہ کے بندے، وہ سارے مل کر ایک علم حاصل کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ شیخ محترم تشریف فرما ہے، میں اصلاح بھی چاہوں گا حضرات۔ اسی لیے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے ساری رات عبادت کرنے سے میرے لیے بہتر یہ ہے
کہ میں رات کے کسی حصے میں اللہ کے دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لوں، اللہ کے دین کی کوئی ایک بات سیکھ لوں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جس کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ عام میں سے ایسے لوگ بھی تشریف فرما ہیں جن کو مسجدوں میں آتے اللہ کی توفیق سے 40 سال ہو گئے۔ اگلی بات جو ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ 50 سالوں سے ہمارے بزرگ آ رہے مساجد میں، اللہ ان کی بزرگیاں سلامت رکھے، ان کو صحت والی، ایمان والی، خوشیوں والی، عزتوں والی، برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ لیکن 40 سالوں میں نماز کا ترجمہ نہیں سیکھا۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی بات نہیں کی، پورے قرآن پاک کی، میں صرف نماز کا کہہ رہا ہوں۔ 40 سال نماز پڑھنے والے شاید یہ نہ بتا سکیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، روز ہی پڑھتے ہو نا، اس کا معنی کیا ہے؟ شاید قل هو اللہ احد چھوٹی سی سورت ہے، اس کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی اس بات کو سیکھا ہی نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آئے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، سنا بھی ہے، لیکن خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرات، یہ جو آج کی ساری گفتگو ہے، اس کا معنی یہ ہے، او میرے پیارے بھائیوں، او بزرگوں، اے معزز خواتین، اللہ آپ کی حیاؤں شرموں کو سلامت رکھے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرواؤ، خود بھی یاد کرو۔ شروع تو کرو نا۔ میں یہاں بتا کے گیا ہوں، آپ کو شاید 3 ماہ ہو گئے، بھول گیا ہو، میں نے کہا تھا پورا قرآن پاک حفظ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا تو کر لو۔ مجھے یقین ہے جو میرا رب حافظ قرآن سے کہے گا کہ اقرا ورتقی، جا قرآن سارا پڑھتا جا، جنت کے درجے طے کرتا چلا جا، اور جس نے تھوڑا حفظ کیا ہوگا اس کو بھی میرا رب کہے گا تو نے جتنا پڑھا ہے اسی کے مطابق پڑھتا جا، بے شک ایک سورت زبانی یاد ہے، جا وہی سورت پڑھتا جا اور میرے جنت کے درجوں کو طے کرتا چلا جا۔ کچھ تو سیکھو نا، کچھ تو سمجھو نا۔ 60 سال ہو گئے اذان سنتے ہوئے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، میرے بزرگ ناراض ہو جائیں گے، خود بھی شرمسار ہو، مجھے بھی شرمسار کر والی بات ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے یہاں پہ 90% لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، میں محتاط اندازہ بتا رہا ہوں، اور یہ ایک ٹارگٹ میں دے رہا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا ان سے، اللہ کے دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو۔ 90% لوگ اس مجمع میں جو دین سے محبت کرنے والے، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، شاید 90% لوگوں کو اذان کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ اذانیں کہنے والوں کو اذان کا ترجمہ نہیں آتا۔ کبھی آپ نے سوچا صحابہ کرام کو کیا مسئلہ تھا؟ ایک ہی آیت پڑھتے تھے، اسی کو دہراتے جاتے تھے، آگے ہی نہیں بڑھ جاتے تھے، اور کئی صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ قرآن تو یہی تھا نا، آیات تو وہی ہے جو آپ نے اور میں نے بھی سنی ہے۔ زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور کیا حالت ہوگی جب قیامت کا اعلان کیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، موت کا اعلان ہوتا ہے نا تو کانپ جاتے ہو، حادثے کا اعلان ہوتا ہے نا تو کانپ جاتے ہو، اور کبھی زلزلے کا اعلان ہو جائے نا، یہ عام زلزلے کا اعلان آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں، لوگ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں، جس گھر کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جس گھر پہ ساری زندگی کی کمائی لگائی، ایک سیکنڈ میں اللہ اوقات دکھا دیتا ہے، سارا پنڈ اپنے گھر چھوڑ کے گلیوں میں نکل آیا۔ کہاں گئے تمہاری کوٹھیاں؟ کیا اوقات ہے اس مکان کی؟ چھوڑ دیا نا۔
ایک معمولی زلزلے پر. کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ یہ جو 2005 میں آیا تھا نا بڑا زلزلہ، 2005 میں، اتفاق کی بات ہے کہ میں اس دن کشمیر تھا، مظفر آباد میں، رمضان المبارک تھا اور میں اپنے کسی تبلیغی سفر پر تھا، اور میں تھا بھی مسجد میں ہی. زلزلہ آیا، جو واقعات ہوئے تو وہ چلو گزر گئے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، آپ نے بھی دیکھی سنی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہر ایک کو محفوظ فرمائے. اسی دن مظفر آباد میں ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا. یہ 2005 کی بات سنا رہا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. وہاں پہ یہ حالت تھی، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، پنجاب کا، کشمیر میں یہ حالت تھی. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ پھر زلزلہ آ رہا ہے. ہم اسے آج کی زبان میں کہتے ہیں آفٹر شاکس، یعنی زلزلہ جب آتا ہے پھر دوبارہ بھی آتا ہے، پلٹتا بھی ہے، اس کی لہریں پلٹتی ہیں. تو وہاں کشمیر میں نا اعلان ہوتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا تھا کسی نہ کسی مسجد میں کہ زلزلہ آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے. میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اعلان ہوا کہ زلزلہ آنے والا ہے، لوگ مسجد چھوڑ کے باہر نکل گئے. یہ جان اتنی پیاری ہے. میں نے اللہ کی قسم دیکھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز توڑ دی اور مسجد سے باہر چلا گیا. یہ جان اتنی پیاری ہے. اور میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ساری زندگی جس کام کے پیچھے لگا دی اس کی اوقات تو یہ ہے. صحابہ کرام کو کیا مسئلہ تھا؟ ایک آیت سنتے تھے، ساری رات روتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے. حالانکہ عربی والے تھے، ان کو کیا مسئلہ تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم، جس دن پتہ چل گیا نا کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، کوئی بندہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا. آج تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ جو روز کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی ہی نہیں سمجھ آیا. کاش ہمیں اذان کا ترجمہ آئے، کاش نماز کا ترجمہ آئے. اور جو آپ سجدے میں کہتے ہو، اپنے رب سے باتیں کرتے ہو، کبھی اس کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو. اللہ کی قسم، سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ کرے. میں اپنے رب سے اتنی پیار کی بات کر رہا ہوں، اتنی پیاری بات کر رہا ہوں. میں سجدے میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں. کمال کیا ہے سجدے کا؟ زمین پہ بات ہوتی ہے، آسمان پہ آواز جاتی ہے. سیکھو، خدا کے لیے سیکھو ان چیزوں کو. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، قرآن پڑھے ہیں، کوشش کر کے اپنے محلے کے بچوں کو پڑھائیں، اپنے خاندان کی بچیوں کو پڑھائیں. یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، دین کی تعلیم حاصل کی ہے، چلو نہیں جاتے سارے لوگ مدرسے میں، گاؤں میں سے چند لوگ ہی جائیں گے نا مدرسے میں، تو گھر چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑیں گے، باقی مصروفیات چھوڑیں گے. میں یہ جو ہماری نوجوانوں کی جماعت ہے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں، اپنے گاؤں کی گلی گلی میں، اپنے گاؤں کے گھر گھر میں اللہ کے قرآن کے ترجمے کی کلاسز کا آغاز کیا جائے. سکھائیے لوگوں کو، اذان کا ترجمہ سکھائیے، علماء کرام سکھائیں، مسجدوں میں کلاسز لگائیں، گھروں میں کلاسز لگائیں، مساجد میں، ہماری بیٹھکوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، ہماری دکانوں پر، یہ جگہ جگہ اللہ کے قرآن کے سیکھنے کی بہار شروع کرو. پھر دیکھیے گا اللہ ہمارے اس شہر پہ، ہمارے اس گاؤں پہ اپنی رحمتوں کا کتنا نزول فرماتا ہے. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سدھرے گی. اور خدا کے واسطے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے کے جاؤ، سکھا کے جائیے، ان کو علم سکھا کے جائیے، تعلیم دے کے جائیے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. 11 ہجری کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے،
اور یہ باتیں یاد ہیں نا، 3.5 سال اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارے. لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں. 5,500 سے زیادہ حدیثیں اکیلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. اور کسی نے تانا دیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی گفتگو میں شاید میں نے پہلے یہ بات سنائی ہو، کسی نے تانا دیا تھا، ابو ہریرہ تو بڑی حدیثیں لکھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جو مدینے کے رہنے والے ہیں نا، لوکل ہیں، یہاں کے رہائشی لوگ ہیں، یہ کرتے ہیں کھیتی باڑی، ذمہ دارا. مدینے کے جو لوگ اصل تھے وہ ذمہ دار تھے. یہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے ذمہ دارے پہ چلے جاتے ہیں. اور جو مہاجر ہیں نا، جو مکے سے آئے ہیں، وہ کرتے ہیں کاروبار، بازار میں، منڈی میں، مارکیٹ میں جاتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو کاروبار کرنے چلے جاتے ہیں. ابو ہریرہ نہ ذمہ دارہ کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے. ابو ہریرہ صرف اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں اکٹھی کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنی کمال کی بات کہی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا جاتا ہے، میدان میں جا کے دشمن سے لڑا جاتا ہے، وہ بھی جہاد ہے. جہاد کی اور بھی کئی قسمیں ہیں. اور جس لڑائی میں اللہ کے پیغمبر خود شامل ہوں یا جس لڑائی کا لشکر آپ نے ترتیب دیا ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے اور حیران ہو جائیے اور سمجھیے کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے. یہ وہ ابو ہریرہ بتا رہے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں. 5,500 سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے دین کا ایک باب، ایک موضوع پر کوئی چیز حاصل کروں یا علم حاصل کروں، فرماتے احب الیہ من 70 غزوات، 70 غزوات میں شرکت سے زیادہ میرے نزدیک یہ بات بہتر ہے کہ میں اللہ کے دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لوں. 70 غزوات، اس کی اہمیت کم نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے. اس لیے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ علم کا مقام جہاد سے تھوڑا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس بندے کا علم بھی ناقص ہے، اس بندے کی عقل بھی ناقص ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے. اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھٹی دی تھی. گڑتی جنوں سے کہنا نا پنڈا چے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی. اور پھر علم کا سمندر بھی تھے، زہد اور تقوی بھی تھا، اللہ کے ولی بھی تھے. فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ مجھے دین کا ایک مسئلہ سمجھا دے، علم کی ایک بات بتا دے، اور دوسری طرف فرماتے یہ ساری دنیا مجھے مل جائے، ساری دنیا کی دولت اور خزانے مل جائیں، ساری دنیا کا مال مل جائے، اور صرف مال ملے نا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. ساری دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے میرے نزدیک زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لوں. حضرات یہ اللہ کے دین کے علم کی فضیلت اور اہمیت ہے، اس کو جانیے، اس کو سمجھیے.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے حدیث کے، ائمہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کی تقسیم بڑی زبردست کی تھی۔ 1 سال پیدل حج کرتے تھے اور 1 سال جہاد پہ جاتے تھے اور 1 سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے یہ ساری چیزیں مقدس اور محترم ہیں اور میرے نزدیک زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا مقام دیا؟ کہتے 40,000 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے، 40,000۔ اور کبھی کبھی تو ان کے حلقہ تدریس میں، چونکہ اس زمانے میں سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو ان کی بات آگے پہنچانے والے، اس کو کہتے ہیں عربی میں مکبر الصوت، آواز آگے پہنچانے والا۔ یہ جس طرح کبھی کبھار ہمارے ہاں زیادہ رش ہو، نماز ہو رہی ہو، کوئی بجلی کی سپیکر کی خرابی ہو جائے تو امام صاحب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پیچھے کو مکبر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو اس زمانے میں تعلیم کا طریقہ یہ تھا، جب رش زیادہ رش ہوتا اس وقت امام صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بلند آواز سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، دور کھڑا آدمی جو ان کی آواز کو سن رہا ہوتا وہ اسی آواز کو آگے پہنچاتا، اس کو مکبر کہتے ہیں، مکبر الصوت، آواز کو آگے۔ اسی کا ترجمہ آج انگلش زبان میں الاؤڈ سپیکر کیا گیا ہے۔ جو مکبر الصوت کا عربی میں معنی ہے وہی اس الاؤڈ سپیکر کا انگلش میں معنی ہے، یعنی اس زمانے کے وہ سپیکر ہوتے تھے۔ امام یہاں بیٹھے، ایک شاگرد فاصلے پر بیٹھا ہے جہاں تک امام صاحب کی آواز جا رہی ہے، وہ آگے پہنچا رہا ہے، امام عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے استاد تھے حدیث کے، ان کے بارے میں، ان کی تاریخ میں، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں 1200 مکبر ہوتا تھا جو ان کی آواز کو آگے پہنچاتا تھا۔ آج کی زبان میں کہہ لو، حالانکہ یہ بات اس سے زیادہ نہیں ملتی، آج کی زبان میں چلو اتنا بھی سمجھ لو 1200 سپیکر لگا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہاں تک مجمع بیٹھا ہوگا، اور ایک امام درس دے رہا ہے حدیث کا۔ حضرات ایسے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے کا گھوڑا خریدا ہے اور اس میں سفر کیا ہے، مہینوں کا سفر کیا ہے، اور جا کے صرف ایک حدیث کو حاصل کر کے آئے ہیں۔ ساری زندگیاں کھپا دی ہیں۔ ایسے ائمہ کرام بھی گزرے ہیں کہ اگر وقت کے امام پہ پابندی لگی وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، یہ ان کے دروازے پہ روزانہ فقیر بن کے جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ سوال کرتے ہیں، وہ گھر سے نکلنے والا امام کو چیز دینے کی بجائے ان کو ایک حدیث سناتا ہے، اور یہ سینکڑوں حدیثیں اس طرح امام صاحب سے یاد کرتے ہیں۔ آج تو سب کچھ آسان ہو گیا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ دنیا کی ترقی کی علامت ہے، لیکن آپ یقین جانیے اگر آج آپ اس موبائل سے باقی سب کچھ چھوڑ دیجئے، دینی مدارس اپنی جگہ، اساتذہ کرام اپنی جگہ، کتابیں اپنی جگہ، حلقہ ہے تدریس اپنی جگہ، تعلیم کے ذرائع اپنی جگہ، میں صرف ایک موبائل کی بات کرتا ہوں، آپ اس موبائل میں سے روزانہ کی ایک حدیث بھی اگر یاد کرنا شروع کر دیں، 30 دنوں کے اندر 30 حدیثیں، اور 40 دنوں میں 40 حدیثیں یاد کر سکتے ہیں۔ اور کائنات کے امام نے کہا تھا جس بندے نے میری امت میں سے 40 حدیثیں زبانی یاد کی، کل وہ قیامت والے دن میری امت کے محدثین میں شامل کیا جائے گا۔ 3 ماہ کے بعد کہتے ہیں ہم پروگرام رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، پورا سال پروگراموں کی ترتیب کے مطابق ٹھیک گزر گیا۔ یہ اس سال کا 5واں یا 6واں پروگرام ہے الحمدللہ۔ وہ جو 3 مہینے کی ترتیب لگائی تھی دوستوں نے، اللہ نے اس کو بھی سلامت رکھا ہے، 1 دن کی گنجائش کے ساتھ۔ جی انشاءاللہ کریں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے، ہمارا دین کا یہ تعلق سلامت رکھے۔ حضرات
کوشش تو کریں. میں ایک ایسی خطرناک بات کرنے لگا ہوں جس سے آپ میرے پیارے دوست مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ہوں تسی مینوں بار بار بلا دے ہو تو میں تھوڑیاں کوڑیاں گلاں بھی کرنا. نام میں کسے دا نہیں لینا، ہاتھ میں کسے دا کھڑا نہیں کروانا. سارے ماشاءاللہ تسی اہل حدیث ہوو گے یا اہل سنت ہوو گے، سارے دین نال پیار کرنے والے ہو تو ایتھے آئے ہو نا اللہ دی توفیق نال. لیکن اس مجلس میں پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ماؤں بہنوں کو بھی شامل کر لیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہوں گے ہم اہل سنت ہیں. نبی سے پیار تو سارے ہی کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، لیکن کائنات کے امام کی ایک حدیث بھی عربی میں یاد نہیں ہے. اگر میری بات غلط ہے تو اس گاؤں کے علماء اور ائمہ اکرام اور نوجوان ذرا سروے کر لیں پورے گاؤں میں. میری بات غلط ہوئی میں ہر جرمانہ دینے کو تیار ہوں. کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں یہ محبت پیدا نہیں کرتے اپنے دل میں؟ کیا یہ علم نہیں ہے؟ کیا یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے؟ کیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی ہے؟ یہ دنیا کا علم زیادہ ہے. آپ کا چھوٹا سا بچہ انگلش کا ایک جملہ بول لے نا، پورا جملہ، تو گھر میں آنے والے بندے کو بڑے شوق سے بتاتے ہو ماشاءاللہ جی انگلش بولنے لگ پیا ہے. اچھی بات ہے، وہ بھی تعلیم ہے، سیکھ لو، یاد کر لو. کتنوں کے بچے ایسے ہیں جن کو حدیثیں یاد ہیں؟ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاوت کرتے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے. اللہ انہیں اپنے ماں باپ کا بھی، اپنے اساتذہ کا بھی اور اس پورے پنڈ کا صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کی قسم یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ علماء کرام، یہ دین والے، یہ تعلیم دینے والے لوگ، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. آج کے جلسے اور کانفرنس یا آج کی ملاقات کا، آج کے درس قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کل سے بلکہ آج سے آپ سوچنا شروع کیجئے کہ ہم نے اپنے گاؤں میں کہاں پہ دین کی تعلیم کی کلاسز کا آغاز کرنا ہے. نہیں مدرسے جاتے تو نہ جائیں، گھر گھر میں مدرسے قائم کر دو. ہماری بیٹیوں کے لیے کر دو، ہمارے بیٹوں کے لیے کر دو، اور اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کی تعلیم کا زیور دے کے جاؤ. کوئی دولت دے سکتے ہو تو سب سے بڑی دولت یہ اللہ کے دین کا علم ہے اور اس کی تعلیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ قبر میں چلا بھی جائے گا تو ان 7 چیزوں کا صدقہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اس کا ثواب، اس کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا اور اس کو وہاں بھی اس کی روشنی ملتی رہے گی. اور اس کا سب سے پہلی جو بات آپ نے بتائی تھی، آپ نے فرمایا علم علما ونشرہ، کوئی ایسا علم جس کو اس نے حاصل کیا اور پھر اس کو آگے پھیلا دیا، وہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو ہماری قبروں میں ہمارے کام میں آنے والا ہے. اس حدیث پاک میں کہ جس میں آپ نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، زبان بھی نہیں ہلا سکتا. اب اس کے سارے سلسلے عمل والے ختم ہو گئے. لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے جو اس نے کوئی علم والا سلسلہ جاری کیا ہو. لوگ اس کے بعد بھی اس کو سیکھتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. اپنے گاؤں میں لا کے لوگوں کے گھروں میں قرآن تقسیم کرو، لوگوں کو، بچوں کو سپارے لا کے دو، بچوں کو ترجمے والے قرآن پاک لا کے دو. میں نے رمضان المبارک میں بتایا تھا قرآن کے تحفے لوگوں کو دینا شروع کرو. یہ شادیوں میں، یہ جہاں کہیں جاتے ہو ترجمے والے قرآن دو. یہ پیغام ہوگا کہ آپ نے باقی دولت تو بڑی اکٹھی کر لی ہے، باقی تو ماشاءاللہ ٹرک بھر کے جا رہا ہے. یہ اللہ کے قرآن کا تحفہ بھی لے کے جاؤ اور اس کو سیکھو بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو سکھاؤ بھی. حضرات یہ آج کی ملاقات کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. فرمایا سارے جہان کی دولت مجھے مل جائے اور میں ساری دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اس سے زیادہ بہتر بات ہے کہ مجھے اللہ کے دین کا کوئی ایک مسئلہ سمجھ آ جائے یا سمجھا دے.
یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کو شروع کیجئے۔ علماء کرام، ائمہ کرام مساجد میں، پڑھے لکھے نوجوان اپنے محلوں میں، معزز خواتین اپنے گھروں میں، اساتذہ کرام اپنے ادارے اسکولوں میں، کوئی ہفت روزہ کلاس شروع کر لو، کوئی روزانہ کی آدھے گھنٹے کی کلاس شروع کر لو، لیکن لوگوں کو دین سکھاؤ۔ اور لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا، اللہ کی قسم کلمے کا ترجمہ نہیں آتا۔ پھر میں کہتا ہوں، میں نہ شرمسار ہونا چاہتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں اس مجلس میں بیٹھے لوگ جو مسجد میں آنے والے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکیں۔ میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، لیکن اپنے ضمیر پہ تو ہاتھ رکھو نا، آج اپنے ضمیر کے دروازے پہ تو دستک دو نا۔ کتنے لوگ اس گاؤں میں، جو پڑھا لکھا گاؤں مشہور ہے، جہاں علم موجود ہے، جہاں پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں، جہاں کے علماء کرام شیوخ الحدیث ہیں، اس گاؤں میں لوگ ایسے ہیں جنہیں کلمے کا ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ کی قسم مجھے کبھی ڈر لگتا ہے قیامت والے دن ہمیں بھی نہ پکڑ لیا جائے اور علماء کرام کو بھی نہ پکڑ لیا جائے۔ پورے ملک میں آپ کے گاؤں کا فیض ہے، شیخ محترم تشریف فرما ہے، پورے ملک میں ان کے شاگرد ہیں، باقی بھی بہت بڑے لکھے لوگ یہاں کے قرائے کرام ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے تلاوت کی، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اللہ علم اور عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ خوبصورتی کلام میں اور آواز میں اور بھی خوبصورتی اور بھی خلوص عطا فرمائے۔ حضرات ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیے۔ ہفتہ وار کوئی ہمارے گاؤں کا نوجوان کوئی کلاس پڑھا دے، کوئی ہماری پڑھی لکھی بہن کلاس پڑھا دے، کوئی کسی دوسرے گاؤں سے پڑھ کے آنے والی کوئی بہو کلاس پڑھا دے، لیکن لوگوں کو دین تو سکھاؤ، ٹارگٹ تو کرو۔ اگلے 3 مہینے اگر یہ پروگرام جاری رہا، اگلے 3 مہینے کے بعد جب پھر ہم مل بیٹھیں گے، پھر ہم جائزہ لیں گے۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اس مجلس میں ضرور کہوں کہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں اذان کا ترجمہ آتا ہے، تو میرے سارے سامعین کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے کہ ہاں ہمیں اذان کا ترجمہ آتا ہے۔ کلمے کا ترجمہ سیکھو، اذان کا ترجمہ سیکھو، نماز کا ترجمہ سیکھو، اللہ کے قرآن کا ترجمہ سیکھو، قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرو۔ او میرے پیارے بھائیوں، مسلمان بہنوں، عزت حیا والی شرم والی ماؤں بیٹیوں، اللہ کے قرآن کو سیکھو، جانو۔ دنیا کا ہر علم اس کے اندر موجود ہے۔ وہ قانون التاویل والے نے لکھا تھا، آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے لکھا تھا، 77,450 علوم اللہ کے قرآن سے نکلے ہیں۔ آج تو اور بھی ترقی ہو گئی۔ میرا دعویٰ یہ ہے، قرآن کا ایک معمولی سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دنیا کا کون سا علم ہے آپ اس کا نام لیجئے، کوئی دنیا کا اچھا علم ہو، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ اس کا تعلق اللہ کے قرآن کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ کوئی ایک کے بات ایسی نہیں، انسان سے متعلق کوئی ایک بات ایسی نہیں۔ میں ہر سال تقریباً 1000 سٹوڈنٹ میرے پاس نیا آتا ہے، ہر سال کالج میں 800-900 سٹوڈنٹ آتا ہے۔ میں ہر سال چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی کوٹیشن بولو، دنیا کا کوئی قول بولو، دنیا کی کوئی اچھی بات کہو، میں آپ کو ثابت کروں گا یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے یا پھر اللہ کے پیغمبر کے فرمان میں موجود ہے۔ سب لوگوں نے یہاں سے لیا ہے، سب لوگوں نے یہاں سے علم حاصل کیا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ایک تقریر موجود ہے، میں نے آپ کے قصور میں کی تھی، قرآن کتاب اعجاز یعنی معجزوں کی کتاب۔ میں نے اللہ کی توفیق سے 1 درجن دلائل پیش کیے تھے کہ یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بایو، یہ میتھمیٹکس، یہ کمپیوٹر سائنسز، یہ جس کے پڑھے لکھے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان ساروں کی بریک جہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ اللہ کا قرآن ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو آج کی سائنسز جس کو ہم سر پہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے، جس کے پڑھے لکھے اپنے آپ کو بہت بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کے قرآن سے سب کچھ لیا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو آج ہی جا کے اپنے موبائل پر، اپنی یوٹیوب پر وہاں پہ سرچ کیجئے گا قرآن اور سائنسز، سرچ کیجئے قرآن اینڈ میتھمیٹکس،
قرآن اینڈ فزکس، دنیا تو یہ بھی ثابت کر چکی ہے، یہ فزکس جس کی بنیاد نیوٹن کے 3 قانونوں پر ہے، قوانین پر ہے، وہ سارے کے سارے نیوٹن کے 3 قوانین اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ یہ میتھمیٹکس، ریاضی، حساب، جسے آپ میتھمیٹکس کہتے ہو، جسے مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے، یہ سارے کی ساری اللہ کے قرآن سے لی گئی ہے۔ اور قرآن میرا بہت بڑا چیلنج ہے، قرآن میتھمیٹکس کی دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ کبھی سمجھو تو صحیح، اس طرح تعلیم حاصل کرو، اللہ کی قسم آپ کی تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے، اس حدیث پاک کی سمجھنے کے لیے نامعلوم کتنا بڑا دماغ چاہیے۔ کائنات کے امام نے علم کے بارے میں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک پڑھے لکھے بندے کی فضیلت، اس کا درجہ، اس کا مقام عام آدمی پر نہیں کہا، دنیا دار گناہ گار کے بارے میں نہیں کہا، کہا عبادت گزار پر، وہ جو راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، وہ جو اللہ کے نام کی تسبیح کرتا ہے، وہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ صرف عابد ہے، عالم نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس عالم کی فضیلت اس عبادت گزار پر ایسے ہے جیسی مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی عام امتی پر ہے۔ اور ساری امت مل کر کائنات کے امام کا مقام کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اگر میں غلط نہیں تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، سارے جہان کے ابو بکر صدیق مل کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے جہان کے بھی مل جائیں، صحابہ کرام بھی مل جائیں، محدثین بھی مل جائیں، تابعین بھی مل جائیں، تبع تابعین بھی مل جائیں، مفسرین بھی مل جائیں، ائمہ کرام بھی مل جائیں، عبادت گزار بھی مل جائیں، تہجد گزار بھی مل جائیں، نیکوکار بھی مل جائیں، یہ سارا جہان مل کے ایک پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تھا ایک عالم کی فضیلت، ایک پڑھے لکھے کی، ایک تعلیم حاصل کرنے والے کی، یہ علم رکھنے والے کی، دین پڑھنے والے کی فضیلت جو ہے وہ باقی امت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسی میری فضیلت عام کسی امتی کے مقابلے میں ہے۔ حضرات اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ سچی بات ہے، مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، میں تو اس حدیث کی تشریح نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ جو تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، جو مجھے سمجھ آئی تھوڑا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ خلاصہ اور نچوڑ یہی نکالا، اللہ کے دین کو سیکھو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اللہ کو سمجھو، اللہ کو پہچانو۔ اس دنیا کا سب سے بڑا موضوع اللہ کی پہچان ہے۔ پوچھیے علماء کرام سے، قرآن پاک نے سب سے زیادہ دلائل اس بات پر دیے ہیں کہ اللہ کون ہے، چونکہ جس کو اللہ سمجھ آ گیا اس کو سب سمجھ آئے گا، اور جس کو رب سمجھ آ گیا اس کو ساری کائنات سمجھ آ جائے گی، جس کو خالق سمجھ آ گیا اس کو مخلوق خود بخود سمجھ آئے گی، اس کو دنیا کی ہر چیز سمجھ آئے گی۔ اپنے رب کو تو پہچانیے، اپنے اللہ کو تو جانیے، اپنے اللہ کی پہچان اور اس کا علم تو حاصل کیجئے۔ جو پہلا کام تھا اقرا باسم ربک، اپنے رب کا نام، آج تک اپنے رب کو ہی نہیں پہچان سکے، اس کا علم حاصل کیجئے۔ جیسا میں نے درخواست کی ہے بار بار، اپنے گاؤں میں تعلیم کو فروغ دینے والوں، یہاں سکول بھی ہوں گے، یہاں اکیڈمیز بھی ہوں گی، یہاں کالجز کے لیول کی چیزیں بھی ہوں گی، یہاں اساتذہ بھی ہیں، میں جانتا ہوں یہاں پی ایچ ڈیز بھی ہیں، یہاں پہ پڑھے لکھے بھی ہیں، یہاں پہ انجینئر بھی ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہاں بہت کمال کے علماء بھی ہیں، یہاں پہ خطباء بھی اپنے بہت کمال کے موجود ہیں، قرۂ کرام بھی موجود ہیں۔ خدا کے واسطے ان سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دے کے جائیے۔ میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور کسی دوست سے میں نے پڑھا نہیں لیکن میں نے سنا تھا کسی عالم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ نکلے قبرستان سے گزرے
اور قبرستان سے گزرتے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے اپنے رب سے دعا کی، مولا بتا تو صحیح میرے اس امتی کا کیا حال ہے۔ اللہ نے قبر میں دکھایا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ نبی پریشان ہوئے، دعا کی، آگے چلے گئے، سفر سے واپس آئے، پھر واپس آ کے اسی قبر پر رکے۔ اور نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر ہوتی ہے جتنی ماں کو بھی اپنے بچے کی فکر نہیں ہوتی، نبی اس سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ پھر آئے قبر پر، پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مولا آج تو دکھا دے کہ اس کی اب حالت کیسی ہے۔ بتایا کہ اس کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، قبر میں سکون ہے۔ اب شکر ادا کیا، مولا تیرا بڑا کرم ہے، میں نے دعا کی، تو نے قبول کر لی، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ آسمان سے آواز آئی، نا 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 ہمارے نبی تیری دعا بھی ہم نے مانی ہے، لیکن اصل مسئلہ اور ہے۔ اچھا اللہ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جب فوت ہونے لگا، اس کے گھر میں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش کا وقت تھا، یہ اپنی بیوی کو کہہ کے گیا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو اللہ کی کتاب لازمی پڑھانا۔ ہماری زبان میں کہہ لو قرآن لازمی پڑھانا، اس زمانے میں تو انجیل اللہ کی کتاب تھی نا، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، یہ تبدیلیاں تو بعد والوں نے کی ہے۔ جو اصل انجیل ہے وہ سراسر اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا بیٹا اللہ نے دیا، وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، آج کے دن جب آپ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو نا، آج کے دن اس کا بیٹا پہلے دن ہماری کتاب پڑھنے گیا ہے، ہمارا کلام پڑھنے گیا ہے، ہمیں بڑی شرم آئی ہے، اس کا بچہ دنیا کی زمین پہ چلتے چلتے ہمارا نام لے رہا ہے، ہم اسی زمین کے اندر اس کو عذاب دیں۔ ہم نے اس بچے کی بسم اللہ کی برکت سے اس کے عذاب کو قبر سے ختم کر دیا ہے۔ حضرات اگر اپنی قبروں میں سکون چاہتے ہو، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو۔ اور میں یہ کہنا نہیں بھولوں گا، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی قرآن دین سیکھنا شروع کریں، اور نماز کا ترجمہ پڑھ کے پھر نماز پڑھنا۔ آپ کو اندازہ ہوگا شاید 60 سال میں کوئی نماز پڑھی نہیں، جب نماز ترجمے سے پڑھو گے نا، پھر جو لذت آئے گی، ایسے لگے گا ہم رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پڑھنا، پھر آپ کو لگے گا جیسے آپ رب کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں بڑی معذرت کرنا چاہوں گا، اس مجلس میں آج کی بہت بڑی گستاخی کی، شیخ مکرم شیخ الحدیث تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی میں میرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن میں نے ایک سبق کی طرح سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل میں، زندگی میں، خوشیوں میں برکت عطا فرمائے، اس گاؤں پورے کا صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس گاؤں کو بھی اللہ ان کی برکت سے، علماء کی برکت سے، مساجد کی برکت سے اللہ پورے گاؤں کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ آنے والوں کا آنا قبول فرمائے، بلانے والوں کا بلانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔